بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور شینا ہوں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل کے چھوٹے سے سیل کے اندر قید ایک ضمیر کا قیدی۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے کہ جس شخص کے خلاف اس ٹائم پاکستان کا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے، پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور عدالت بھی ایک کافی حد تک اس شخص کو گرانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک اس شخص کی ایک جھلک دکھانے کے لیے سسٹم جو ہے وہ عوام کو تیار نہیں ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس پر اعتماد شخص کی ایک جھلک عوام نے دیکھ لی تو اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا یا پاکستان سے تعلق رکھنے والا شہری تھوڑا سا مایوس بھی ہے، اور انہوں نے اگر اس پر اعتماد شخص کی پوری اعتمادی دیکھ لی تو وہ اس کی مایوسی ختم ہو جائے گی، اس کا خوف ختم ہو جائے گا، اور تحریک کو ایک نئی روح مل جائے گی۔ تو آج پورے کا پورا پاکستان کا سسٹم، جو کہ 70% اس پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو سیکورٹی بجٹ کے حساب سے لیتا ہے، ایک شخص کو پیش کرنے کے لیے ان کو سیکورٹی تھریٹس کا بہانہ بنا کے پیش نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یہ کہانی اس ملک کی ہے جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے، جس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، جو 70% بجٹ سیکورٹی پہ لگاتا ہے۔ وہ ایک شخص کو سیکور نہیں کر سکتا، ایک شخص کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتا اس بنا کے اوپر کہ جناب ان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ وہی شخص جب آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے روز یہ درخواست کر رہا تھا عدالت سے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے عدالت میں پیش نہ کیا جائے، تو اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر عدالت بلایا جاتا تھا، عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اگر پیش نہیں ہوتے تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے تھے۔ آج اسی شخص کا جیل کے اندر ٹرائل کرنے کے لیے، اس شخص کو ایک انہونی سزا دینے کے لیے کہ جس کا عوام کو پتہ ہی نہ ہو، ایک ڈرامہ، ایک ایسا ڈرامہ جو کہ پاکستانی قوم 70 سالوں سے دیکھتی آ رہی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، رات کی تاریکی کے اندر ان کو پھانسی لگا دیا گیا، وہی پاکستان میں اب عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی 90% عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ان کے جو بینچ ہے، ان کے نیچے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کے سائفر کیس کا جو ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عدالت قائم کر دی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان کو جہاں پیش کیا جائے گا پیر کے دن، آج، لیکن آج عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو جو ہے وہ تھریٹس ہیں، اس لیے ان کو پیش نہیں کر سکتے۔ یہ خط اس جیل سپرنٹینڈنٹ نے لکھا ہے، اس ملک سے اس کا تعلق ہے جو ملک 70% بجٹ جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے طور پہ لیتا ہے۔ جو ملک ایٹمی ملک ہے، اس کا ایک اڈیالہ جیل کا ایک جیل سپرنٹینڈنٹ، جس کو عدالت پہلے بارہا کہہ چکی ہے کہ آپ نے عمران خان کی ٹیلی فون پہ گفتگو کروانی ہے اپنے بچوں سے، وہ کہتا ہے میں نہیں کرواؤں گا۔ کیونکہ اس کی پشت کے اوپر طاقتور لوگوں کا جو ہے وہ پنجہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر دست شفقت ہے۔ اور آج جب میں فیصلہ سن رہا تھا، اور ابھی میرے سامنے ایک ARY کا ٹکر میرے سامنے آیا کہ جج ابو حسنات ہیں جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، سیفر کیس کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو آج ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کا خط موصول ہوا، اس خط کی روشنی کے اندر عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا۔ پاکستان کی عدالتوں کو میرا سلام۔ اور آج ہمیں یقین ہو گیا، آج مجھے کم از کم یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان اگر 129ویں نمبر پہ ہے 140 ملکوں میں عدالتی نظام کے ساتھ، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ایک شخص سے اتنا ڈر، اتنا خوف، پورا سسٹم اس شخص کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کا 70% حصہ، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی عدالتیں بھی 75% عمران خان کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ان تمام لوگوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جو عمران خان کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، روز کی بنیاد کے اوپر
عمران خان کی کبھی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کبھی عمران خان کو سزائیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بشرا بی بی کے اوپر جیل کے اڈیالہ جیل کے باہر ایک پلانٹڈ حملہ کر کے پاکستان کے کلچر کا ستیہ ناش کیا گیا۔ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا گیا کہ طاقتور لوگوں کے آگے پاکستان کا کلچر، امت مسلمہ کا کلچر کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ایک اداکارہ کو پیسے دے کے، جس کا نام ہاجرہ خان ہے، اس سے پہلے کتاب لکھوائی جاتی ہے، اور رات کو شرم کی بات ہے میڈیا کے لیے اور میرے جیسے صحافیوں کے لیے کہ ایک جرنلسٹ ہے جاوید چودھری، جو کہ ہاجرہ خان کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی عمران خان سے دوستی کس حد تک کی تھی؟ وہ کہتی ہے میری اور عمران خان کی دوستی تھی۔ وہ کہتا ہے مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہوتی، آپ کی دوستی آگے تھی۔ تو وہ کہتی ہے جی میری عمران خان سے دوستی پلس میں تھی۔ یہ عمران خان کی شلوار کے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں، خدا کا واسطہ مانو عمران خان کی شلوار سے نکل آؤ۔ اس شخص کے ساتھ رب کا ہاتھ ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے طاقتور لوگ، لیکن اس کے ساتھ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت، آسمان اور زمین کی سب سے بڑی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے وہ جھک نہیں رہا، وہ ڈر نہیں رہا، وہ اپنے جو مقصد ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں جا رہا۔ وہ حقیقی آزادی کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بیوی کے ساتھ جو کیا گیا، جو نعرے گھڑے گئے، جس طرح کے پلانٹڈ لوگ تھے، گھٹیا کام کیا گیا۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر وہ ٹگر چلائے گئے کہ جی اس کو بشرا بی بی کو روک کے جیلی پیرنی اور اس طرح کے نعرے لگائے گئے، جو کہ ایک پلان تھا کہ آپ نے کرنا یہ ہے۔ اس کام کے بعد میڈیا کے اوپر یہ میڈیا کمپین چلنے اور میڈیا ٹرائل کرنا ہے۔ پاکستان کے ضمیر فروش لوگ، جو کہ پاکستان کے باضمیر لوگوں کو اس ٹائم اتنا مایوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یا تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر ایسی گفتگو کریں کہ ہم کہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں۔ آپ بناتے ہو لوگوں کو آتنکوادی، آپ بناتے ہو لوگوں کو باغی، اپنے ملک کے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہو۔ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ملک کے غریب عوام سے پیسے لے کے، ٹیکس کے، ان کی تنخواہیں لے کے، ان سے 70% بجٹ اس مد میں وصول کر کے کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے، وہ ایک شخص کو سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ اڈیالہ جیل کے بعد اس کی بیوی کو سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ پولیس خاموش تماشائی بن کے کھڑی ہے، لوگ ان کی گاڑی کو روک کے گندے گندے اور گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا سسٹم اس حد تک گر گیا ہے ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص گر نہیں رہا ان سے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پوری کی پوری پولیس اور ایف سی لگا کے بھی KPK کے اندر ورکر کنونشن نہیں روک پا رہے، سریعام گولیاں مار کے ورکر کنونشن نہیں روک پا رہے۔ لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، اسی چیز کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ ایک مجرم مفرور شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم نواز کا کیس کیا ہے، مریم نواز کا کیا کردار ہے۔ کیا معزز جائز صاحب آپ نے مریم نواز کی وہ آڈیو نہیں سنی جس میں وہ ثنا بچہ سے، جو ثنا بچہ ہیں ایک میڈیا اینکر ہیں، ان سے وہ پروگرام کے اندر کہہ رہی ہیں کہ میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، اور انڈیا کے اندر بھی ان کے نام کے اوپر فیکٹری ہیں، اور لندن کے اوپر سب سے جو مہنگا علاقہ ہے مے فیئر، اس کے اوپر جو پلاٹ نکلے ہیں، جو گھر نکلا ہے مے فیئر، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، وہ مریم نواز کے نام پہ ہے۔ لندن میں 2 کمپنیاں، نیلسن اور ایک اور کمپنی ہے، وہ مریم نواز کے نام کے اوپر ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی معزز جائز صاحب کہ ان کے اوپر ان کا کیا کردار رہا ہے۔ انہوں نے کرپشن نہیں کی، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ غدار تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے کاروبار انڈیا کے اندر ہیں، جن کے کاروبار انڈیا کے اندر ہے، وہ انڈیا کے ساتھ کیا خاک جنگ لڑیں گے؟ جب میرے انٹرسٹ ہے کسی ملک کے ساتھ تو میں کیا خاک جنگ لڑوں گا؟ جب میرا پیسہ باہر کے ملک میں پڑا ہوا تو کیا میں خاک ان کے خلاف بیان بازی کروں گا، برطانیہ کے خلاف، امریکہ کے خلاف؟ یہ تو ایک اڈیالہ جیل کے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر قید ایک شخص ہے نا، ضمیر کا قیدی، جو کہ دنیا کے اندر جس نے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم خوددار ملک ہیں، ہماری قوم خوددار قوم ہے۔ ان لوگوں کے تو انٹرسٹڈ ہے باہر، یہ تو کٹھے ہو جاتے ہیں چور، اور پھر من گھڑت بیانیہ عوام کو چورن بیچنے کے لیے کہ جناب نون لیگ نے یہ کیا، پیپل پارٹی نے یہ کیا، اور جب وقت آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک مفرور کو اتنا پروٹوکول، ریاستی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔
اور ایک شخص عمران خان جس کو پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ کا خط آ گیا، اس کی روشنی کے اندر جو جیل ٹرائل ہے جیل ٹرائل کے اندر ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، خدا را لوگوں کو مجبور نہ کریں۔ پھر آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں ان کے بغیر۔ عمار ہمارے لیے زندہ مثال ہے، میاں آباد فروق پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر، اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مر گیا باپ کی اس میں، اور اب جو میاں آباد فروق ہیں ان کے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی بیوی شوق میں۔ اپنی قوم کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے یار؟ کون اپنی قوم، اس قوم جس کے ٹیکس پیئر ہیں، وہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، ان کے بچے اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ پروٹوکول کے اندر پھرتے ہیں، پھر اسی قوم کے غریب لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہو یار آپ۔ اور پھر جب ہم جیسے لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں غدار، ہمارے اوپر جھوٹے پرچے، ہمارے سامنے عمران ریاض خان کی مثالیں، عرشہ شریف کی مثالیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ عمران ریاض خان کی ہمارے سامنے مثالیں رکھیں کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی زبان صحیح طریقے سے وہ روانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص کیا لکھ رہا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں؟ وہ کہہ رہا ہے میں آپ کی دعاؤں سے اور اللہ رب العزت کی مدد سے میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اور میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ نے دل نہیں چھوڑنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جس کے اوپر ظلم کی پہاڑ توڑے گئے، وہ شخص اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ ہوتا ہے حق اور سچ پہ چلنے والے، کیونکہ یہ جوید چودھری، کامران شہد، منیب فاروق اور منصور علی خان جیسے لونڈے لپاڑے نہیں ہیں، یہ پپٹس نہیں ہیں، ٹاؤس نہیں ہیں، یہ عادل شاہ زیب جیسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر سے، یہ ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ میں وہ بات کہوں کہ میں کل جب اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوں۔ یہ دنیا عارضی ہے، جو زندگی آپ کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے صرف وہی آپ کو ملنی ہے، جو عزت ذلت آپ نے اللہ پاک نے آپ کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحافی ہیں، مخدوم شہاب الدین، عمر دراز گوندل، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، عمران ریاض خان، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، عرشہ شریف اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں، صدیق جان صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضمیر کے قیدی ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کل جب ہم رب کی عدالت کے اندر جائیں تو ہم سرخرو ہوں، وہاں پہ ہم یہ کہہ پائیں کہ میرے رب جتنی تو نے ہمیں اوقات عطا کی تھی، ہم نے ظلم کے خلاف اتنے لڑے ہیں، ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم بزدل نہیں تھے، ہماری جو اوقات تھی، جو ہم سے ہو پایا ہم نے کیا، ہم نے ظلم برداشت کیے، لیکن ہم نے جو کیا وہ کیا۔ شیر افضل مروت، سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو کہ آج اس کو فیملی باہر بھیجنی پڑی، آج اس کی جان کو تھریٹس ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس ملک کے اندر کھڑے ہو کے کیوں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں ضمیر کا قیدی ہوں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، ان جیسے طاقتور لوگوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔